رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اربى الربا الاستطاعة في عرض مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتان کے بارے میں اس سورہ میں ذکر فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا کہ ان کا کہنا، ان کا انکار کرنا اور مریم علیہ السلام پر ایک بہتان لگانا۔ بہتان کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اس کو برا لگے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہے جس کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں وہ برائی اس کے اندر ہے، اسی کا ذکر کرنا جو پہلے سے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر وہ برائی نہیں ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو فقط بہتہ تو تم نے اسے بہتان لگایا۔ اس کو بہتان کہتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں منسوب کر دینا، ایسی باتیں کہنا جس کو اس نے کہا نہیں ہے یا اس کے بارے میں اس سے کوئی خبر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک مرتبہ جنگ سے واپس ہو رہی تھی تو منافقین نے آپ پر بہتان لگایا، الزام لگایا کہ نعوذ باللہ آپ رضی اللہ عنہ نے کسی دوسرے صحابی کے ساتھ جن کے ساتھ آپ واپس آ رہی تھی کوئی بدفعلی کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات نازل فرمائی سورہ نور کے اندر کہ یہ لوگ جو باتیں بنا رہی ہے سب بہت ہی بڑی باتیں ہیں جس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ سبحانک، اللہ کے ذات اس سے پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو کہہ رہے ہیں۔ تو بہتان یعنی کسی کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جس کے اندر وہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اربى الربا کہ سود کی جتنے قسمیں ہو سکتی ہے یہ تمام قسموں میں سب سے بڑھا ہوا ہے۔ سود کا جو گناہ ہے اس سے بہت بڑا گناہ ہے یہ بہتان لگانا، پھر عرض مسلم کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں اس کے دھبا لگانا۔ کسی کے بارے میں کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا اور حقیقت کیا ہے معلوم نہیں کیا اور اپنی طرف سے محل تعمیر کر لیے اور اس کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیے کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا تھا، اور اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش نہیں کی، اس سے جا کر خود نہیں پوچھا۔ تو یہ بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے بہتان کی۔ اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان فیکم کہ تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھے، تو ان لوگوں نے یہودیوں نے اب غزت الیہود فبہتہ علی امہ کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنے زیادہ بغض و عناد اپنے اندر پال لیا کہ آپ کی پاکیزہ ماں حضرت مریم پر بہتان لگایا کہ انہوں نے ایک بدفعلی کی ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوا۔ تو اس طرح کے بہت سارے بہتان ان پہ لگانا شروع کر دیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حبت النصارى وانزلہ بمنزل لیس به فیہ کہ یہ نصارہ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ سے اتنی زیادہ محبت کی کہ آپ کو اس مقام پہ لا کے ٹھہرا دیا جس مقام کے آپ مستحق نہیں، یعنی اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کا مرتبہ ان کو دے دیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کا جو مستحق نہیں ہے اس کو دے دینا، یہ بھی ایک ناجائز قسم کے غلط چیزیں ہیں، بہتان میں سے آتا
کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تمام بھلائیاں چھوڑ دیتا، برائیاں چھوڑ دیتا، اس کو کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو اس کی اچھی چیزیں بھی بری معلوم ہوتی ہے. تو یہ بہتان پر اس کو آمادہ کرتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کہی جائے جو اس کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.